بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات یہاں پر ایک اور سوال بھی ہوتا ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ ہماری عید میلاد النبی کو تو بدعت کہتے ہیں، آپ کا اجتماع بدعت کیوں نہیں ہے؟ اگر عید میلاد النبی پہلے کے دور سے ثابت نہیں ہے تو آپ کا اجتماع بھی پہلے کے دور سے ثابت نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں سوال آپ کا بالکل بجا بنتا ہے، اس کا جواب ہمارے ذمہ ہے۔ نمبر ایک، آپ کا جو عید میلاد النبی سرے سے بالکل ثابت ہے ہی نہیں، کسی بھی طریقے سے ثابت نہیں ہے، پھر آپ اسے دین کا حصہ سمجھ کے کرتے ہیں اور نہ کرنے والوں پر نکیر کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں اور ان کو گستاخ ٹھہراتے ہیں۔ اب آ جائے اجتماع کی طرف۔ اجتماع کے جو 3 دن ہے اسے ہم سنت نہیں کہتے، چلے کو ہم سنت نہیں کہتے، 4 مہینے کو سنت نہیں کہتے، لیکن نفس تبلیغ تو قرآن سے بھی ثابت ہے، احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے، صحابہ کرام کے عمل سے بھی ثابت ہے۔ جب تبلیغ ثابت ہے تو پھر وہ کام ثواب ہوگا، کیوں؟ وہ قرون اولا سے ہے۔ ہم 3 دن کی قید یا 40 دن کی قید تو یہ اس لیے ہوتی ہے نا کہ کوئی تو دن آپ مقرر کریں گے، 3 دن کریں گے، 4 دن کریں گے، 5 دن کریں گے، سیکھنے کے لیے کوئی تو ایسا اتنے دن ہو جن میں آپ سیکھ جائیں۔ جیسے درس نظامی، یہ 8 سال پڑھنا کوئی سنت نہیں ہے، یہ قرآن حدیث سے ثابت بھی نہیں ہے، لیکن 8 سال بزرگوں نے اکابرین نے اس لیے یہ نصاب رکھا ہے کہ اس دوران ایک بندہ، ایک طالب علم ضروری فنون کو سیکھ جاتا ہے اور قرآن و حدیث سمجھنے کی اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس طرح آپ بہت سی چیزوں کو لگا لیں۔ میرے دوستو، ہم 3 دن، 40 دن اور 4 ماہ کو سنت نہیں کہتے، ہم کہتے دین سیکھنا سنت ہے بلکہ فرض ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ تبلیغ کرنا انبیاء کا شیوہ ہے، صحابہ کرام کی سنت ہے، دوسروں تک دین پہنچایا۔ مجھ تک، آپ تک دین کیسے پہنچا؟ یہ تبلیغ کے ذریعے پہنچا۔ صحابہ کرام نے اپنے گھر بار کو چھوڑ کے ہم تک دین پہنچایا، بالکل اسی طرح یہ تبلیغ والے گھر بار چھوڑ کے آپ تک، مجھ تک اور دیگر مسلمانوں تک اور غیر مسلموں تک یہ دین پہنچاتے ہیں، تو یہ کام تو ثابت ہے۔ ہم تو 3 دن کے قید ضروری نہیں لگا رہے، لیکن جو تمہارا یہ جلوس ہے، یہ تمہارا یہ میلاد منانا ہے، یہ جھنڈیاں لگانا ہے، یہ نعرے بازی، ایک چیز اس میں سے آپ ثابت کر دیں، ایک چیز، کوئی چیز آپ ثابت نہیں کریں گے۔ اس لیے میرے دوستو، پھر تبلیغ میں جو جا رہا ہے وہ سیکھ کر آتا ہے، جو نہیں جا رہا اس پہ کوئی فتویٰ نہیں، اسے کوئی کافر نہیں کہتا، کوئی گستاخ نہیں کہتا، کوئی برا بھلا نہیں کہتا۔ آپ دیکھ لیں، آپ کے ادھر کوئی شریک نہیں ہوتا، آپ اسے نہ جانے کیا کچھ کہہ دیتے ہیں، پھر آپ کے یہاں بالکل فضول خرچے ہوتی ہیں، جتنے کام ہے کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر، اب اجتماع کی لائٹنگ پہ آپ لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ اگر ہماری لائٹنگ ٹھیک نہیں ہے تو انہوں نے جو اتنی لائٹنگ کی ہے اجتماع پر، یہ کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے؟ بھائی وہ ضرورت ہے، یہ ضرورت نہیں ہے گلیوں کو سجانا، گلیوں میں لائٹ لگانا اور چند دنوں کے لیے، یہ تو ہے ہی نہیں کہیں۔ گھروں میں اگر آپ اجتماع کی لائٹنگ پہ اعتراض کریں گے تو میں آپ کے گھروں کی لائٹنگ پہ اعتراض کروں گا، پھر آپ کے گھر کے اندر لائٹنگ کیوں ہے؟ آپ کہیں گے ضرورت ہے، وہاں ہم رہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں 3 دن جو لوگ اجتماع میں آتے ہیں وہاں دن رات رہتے ہیں، ان کی ضرورت ہے، فضول خرچ نہیں ہے، بلا وجہ لائٹنگ نہیں کر رہے، اور آپ لوگ تو بلا وجہ لائٹنگ کر رہے ہیں۔ اس لیے آپ کی لائٹنگ اور ان کی لائٹنگ میں فرق ہے، ان کے تبلیغ کرنے میں، آپ کے عید میلاد النبی منانے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ میرے دوستو، بات سمجھنے کی ہے۔ اگر کوئی عقل سلیم رکھنے والا ہو، انصاف کی نظر رکھنے والا ہو تو انشاءاللہ اسے بات سمجھ میں آ جائے گی کون حق پر ہے اور کون غلط ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔